بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم کچھ دین کی باتیں، اپنی ضرورت کی باتیں، اپنے حالات اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی باتیں کہیں اور سنیں. یہ اللہ نے توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم سبھی کے لیے اس مجلس کو نافع بنائے. ہمارے جو عزیز استقبال کر رہے تھے یا جن بزرگ نے نعت پڑھی، انہوں نے بھی خطرے میں ڈالا تھا مجھے تھوڑا سا، لیکن پھر کچھ رعایت فرما گئے، اچھا ہوا. بات یہ ہے اصل میں کہ یہ جو کچھ تعارف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مقصد شاید یہ ہوتا ہے کہ سننے والے توجہ سے سنیں اور وقعت کے ساتھ سنیں، ورنہ کسی آدمی کی تعریف اس کے سامنے کرنا ویسے بھی غلط ہے، اور جو آدمی کسی کام کا ہی نہ ہو اس کی تعریف کرنا تو میرے خیال سے جھوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے. یہاں ایک مقرر بیٹھے ہیں ہمارے دوست مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب، بجنور کے ہیں، اکبر آباد میں مدرسہ چلاتے ہیں، بہت فعال آدمی ہیں. ان کے ساتھ زیادہ بے تکلفی کا تعلق ہے. انہوں نے ایک جگہ میرا تعارف کرایا ایک ایسی ہی مسجد میں، اور ایسی ہی مجلس بھی تھی اصلاحی. تو یہ مقرر آدمی ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں مردے میں بڑی جان ڈالنے کی کوشش کی. اس کے بعد میرا نمبر آیا بولنے کا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا میرے بارے میں، یہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے. وہی رسمی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کہیں تھی، چاہے دل سے ہی کہیں ہو انہوں نے، میں ان کی نیت پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن وہ باتیں دہرائی جاتی ہیں عام طور پر جلسوں ولسوں میں. اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سے ہمارے ہی طبقے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے لیے کچھ نہ کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کمزوری ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے جو کچھ کہا یہ تو ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے.
اور جو قصہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں بہت بڑا، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہیں ہی گناہ گار. یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ نقل کرنے کا مقصد وہی بات ہے. تو ہم مل کر بیٹھے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اس پر غور کریں کہ گناہوں سے ہمارا پیچھا کیسے چھوٹ سکتا ہے، اور پھر مل کے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. بس مولانا حسین صاحب نے بتایا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان سے کام لے، اور آپ سبھی سے، کہ یہاں اصلاحی بیانات کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے. تو انہوں نے پہلے بیان کے لیے نظر دوڑائی اپنے جاننے والوں میں، اور جو سب سے ناکارہ اور بڑا گناہ گار ان کو نظر آیا اسے پکڑ بلایا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زیادہ تجربہ رکھتا ہے گناہوں کے نقصانات کا، تو شاید زیادہ ڈھنگ سے بتا سکے گا. اللہ مجھے بھی تقوی عطا فرما دے اور آپ سب کو بھی. مجھے بہت زیادہ اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ اس ضرورت پر گفتگو کرنی ہے کہ ایسے بیانات کی یا ایسے سلسلوں کی ضرورت کیا ہے. یہ پیچھے ہو سکتی ہے تھوڑی کرسی، اور تھوڑی پیچھے کر دیں، اور پیچھے کر دیں، کیونکہ مجھے آپ حضرات سے گستاخی بھی کرنی ہے نا، اس لیے تھوڑا پیچھے کر لیا. وہ سارے اکابر جو ہیں وہ پیچھے سے توجہ ڈالنے والے ہو جاتے ہیں، اور سامنے سے توجہ ڈالیں تو فائدہ ہمارا ہوگا. بات یہ کرنی ہے کہ اس طرح کا جو بھی کام ہوتا ہے امت میں، اور سلسلہ ہے یہ کہ علماء بیان کرتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ سیدھی بات یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جو برائیاں، جو خرابیاں ماحول میں، معاشرے میں، ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، آ گئی ہیں، ان کو ٹھیک کرنا. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود احساس کرے اپنی بیماری کا، اپنی پریشانی کا، اپنی غلطی کا، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کو دوسرے کی بیماری کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے، برائی کو. قرآن و حدیث کی زبان میں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. اور آپ سب یہ لفظ جانتے ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں، جو علماء نہیں ہیں وہ بھی اس لفظ کو جانتے ہیں، اور غالباً یہ بھی جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں بہت اہم اور محتم بالشان چیز ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایمان عطا کیا ہے، وہ جس معاشرے میں رہیں، جہاں وہ رہیں، وہ معاشرہ اور ان کی زندگی اور ان کا رہن سہن اور ان کا پورا جو کچھ بھی صبح و شام اور دن اور رات کا خلاصہ بنے، وہ خوبصورت اور شاندار اور صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، یعنی پسندیدہ بات یہ ہے اللہ کی، کہ ہم اپنے ماحول میں اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے، آج کل تو بالکل اس کا ایک طرح سے زور ہے، شور ہے، کہ ایک بیماری کا خیال ہے لوگوں کا کہ وہ دنیا میں پھیل رہی ہے. اب اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں کی حکومتیں لگی پڑی ہیں. ہم ابھی آ رہے تھے تو ہماری گاڑی کے آگے وہ گاڑی جا رہی تھی جو دوا چھڑکتی ہوئی جا رہی تھی، سینیٹائز کرتی جا رہی تھی راستے کو بھی. تو ہر جگہ یہ ہو رہی ہے سرگرمی. کیوں؟ بیماری کو ختم کرنے کے لیے حکومت چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ بیماری ختم ہو جائے، وبا ختم ہو جائے. تو بالکل اسی طریقے سے
ہمارے ماحول میں جو برائیاں آ جاتی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا۔ معروف کے معنی ہے پہچانی ہوئی چیز اور منکر کے معنی ہے اجنبی چیز۔ اسلامی معاشرے میں اچھائیاں پہچانی ہوئی چیز ہوتی ہیں اور برائیاں اجنبی چیز ہوتی ہیں۔ آپ اس لفظ کو سمجھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی بھی اسلامی ماحول میں رہتے ہیں جہاں چاروں طرف مسلمان ہیں اور دیندار لوگ ہیں، وہاں اگر آپ نماز پڑھیں تو کسی کو عجیب نہیں لگے گا، وہ جانی پہچانی چیز ہوگی۔ وہاں آپ تلاوت کریں، جانی پہچانی چیز ہوگی۔ وہاں آپ کسی کی مدد کریں، جانی پہچانی چیز ہوگی۔ وہاں آپ سچ بولیں، وہاں آپ وعدہ پورا کریں، وہاں آپ حسن سلوک کریں، جو بھی نیک کام کریں تو وہ کوئی اجنبی بات نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بس نماز کو سمجھ لیں کہ وہ اجنبی بات نہیں ہوگی نماز پڑھنا۔ اس کے برخلاف اگر آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں جائیں اور وہاں نماز پڑھنے لگیں تو وہاں وہ اجنبی چیز ہوگی، وہ جانتے نہیں نماز کو، ان کے لیے وہ اجنبی ہے۔ اب اس کا الٹا دیکھ لیں، کوئی گناہ کا کام ہے، مثلا آسان سی مثال مان لیں کہ جیسے گانے سن رہا ہے ایک آدمی، گانے سننے کا کام اگر وہ باہر کے ماحول میں کر رہا ہے تو وہ جانی پہچانی بات ہے، کوئی اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ مسجد میں اگر کوئی گانا سننے لگے تو کیسا لگے گا؟ وہ اجنبی بات ہوگی، تو یہ منکر ہوا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں اچھا کام معروف ہوتا ہے، یعنی پہچانا ہوا ہوتا ہے، اور برا کام منکر ہوتا ہے، یعنی نہ پہچانا ہوا، انجانا ہوتا ہے۔ یہ اصل ہے۔ اب آپ ایمانداری سے جائزہ لے لیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی گناہ ایسا بچا ہے جو اجنبی سمجھا جائے؟ مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں جوان شراب پیتا ہے تو کوئی تعجب ہوگا آپ کو؟ بہت سارے پیتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں جوا کھیلتا ہے تو کچھ اجنبی لگے گا؟ بہت سے کھیلتے ہیں مسلمانوں میں۔ فلاں آدمی گھر والوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ فلاں آدمی جو ہے پیسہ دبائے بیٹھا ہے دوسروں کا، تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ فلاں آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، فلاں آدمی غیبت کرتا ہے، فلاں آدمی نعوذ باللہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، کوئی اجنبی نہیں رہا، تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ عام ہو گئے وہ گناہ۔ بلکہ اب الٹا ہو گیا، کسی کے بارے میں قابل ذکر ہوتی ہے یہ بات کہ فلاں آدمی پکا نمازی ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ فلاں صاحب بالکل نمازی ہیں 5 وقت کے اور پابند ہیں جماعت کے، تو کیسا لگتا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا یعنی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ عام بات نہیں رہی، خاص بات ہو گئی، خصوصیت ہو گئی۔ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہونا تھا۔ اسلامی معاشرے میں تو یہ ہونا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ کا معاشرہ بنایا تھا اس میں یہ ماحول تھا کہ مسجد میں وہ لوگ بھی آتے تھے جو اندر سے مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، لیکن انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اپنے بارے میں، ایمان کا پردہ۔ اس پردے کی حفاظت کے لیے انہیں مسجد میں آنا پڑتا تھا، وہ مسجد میں آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو سمجھا جائے گا کہ یہ مومن نہیں ہے، کھل جائے گا راز۔ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، اپنے کفر کو جو دل میں چھپا ہوا تھا۔ بھائی موبائل کی آواز سب لوگ بند کر لیں، ظاہر ہے کہ اس وقت بات تو کرنی نہیں ہے۔ تو اس کفر کو چھپانے کے لیے مسجد میں آتے تھے،
حدیث میں صحابہ کی یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ آدمی جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو، یعنی سب کو پتا ہے کہ وہ منافق ہے، وہ نہ آئے تو نہ آئے، باقی سب آتے تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہاں نماز نہ پڑھنا اجنبی بات تھی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ معاشرہ بہت بدل گیا، الٹ گیا ہے۔ اب مسلمان کی تعریف میں کہا جائے گا کہ صاحب فلاں آدمی بڑا پکا نمازی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم لوگ جتنے پریشان ہیں، ہمارے سامنے ذاتی مسائل بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں ہر موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے لوگ ہم میں ذاتی مسائل سے بھی پریشان ہیں۔ ذاتی مسائل کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں ہے یا کم ہے، غربت ہے یا بیماری ہے یا اور اسی طرح کی پریشانی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرنے کا تو مکلف ہے، لیکن اس کا نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دکان تو کھولنی ہے آپ کو، علاج تو کرنا ہے آپ کو، مگر دکان سے آمدنی ہو جائے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیماری سے علاج کرنے سے بیماری دور ہو جائے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کے لیے پریشان ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں۔ بھئی آدمی کو فکر تو اس کام کی کرنی چاہیے جو اپنے حصے کا ہو، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے کوئی پریشان ہے۔ اس کے لیے تو مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلقات ٹھیک کر لو، اپنے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے تعلق صحیح کر لو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہی ایک راستہ، بھائی جسے کرنا ہے اس سے معاملہ ٹھیک کرنے پڑے۔ اگر آپ کا کوئی معاملہ ڈی ایم کے ہاں اٹکا ہوا ہے یا آپ کا جو تھانے دار ہے اس کے ہاں اٹکا ہوا ہے اور آپ کی اس سے لڑائی چل رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو یقین ہوگا کہ میرا کام بنے گا نہیں۔ اب اس سے کام صحیح کرانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنا تعلق ٹھیک کرنا پڑے گا، اسے راضی کرنا پڑے گا۔ تو بالکل عقلی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق ٹھیک کر لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی یوں پوچھے کہ جی ٹھیک ہے اللہ میاں سے تعلق ٹھیک کر لیا، ہم نے دیکھا بڑے بڑے بزرگوں کو بیمار ہوتے ہوئے، یہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سے اللہ والوں کو تنگ دست بھی دیکھا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے، یہ سوال اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ نے بیمار تو دیکھا ہوگا، پریشان نہیں دیکھا ہوگا۔ غریب تو دیکھا ہوگا، پریشان نہیں دیکھا ہوگا۔ پریشانی الگ بات ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، اللہ والے پریشان نہیں ہوتے، مسائل سارے ان کے ساتھ بھی آتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ آتے ہیں۔ ہم نے خوب اس کو دیکھا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے آدمی کو جو واقعی متقی ہو قریب سے جا کر دیکھیں اور اس کے 24 گھنٹے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اسے بندے خدا کو کوئی غم ہی نہیں ہے، تو ہر وقت مطمئن ہی رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے، حالانکہ سارے غم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ ہمارے بہت سے احباب نے بار بار میری زبان سے بھی سنا ہوگا اور ویسے بھی پڑھا ہوگا بہلول کا قصہ۔ بہلول جو ایک نام آتا ہے اسلامی تاریخ میں، ہارون رشید کے زمانے کے آدمی ہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بات سننے میں مشغول ہے، میں غافل ہو رہا ہوں، خود مجھے پیاس لگنے لگی۔ ان سے پوچھا کسی نے، بہلول کو کہا جاتا ہے مجنوں، بہلول مجنوں، اور ان کے واقعات سے لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں مجنوں نہیں تھے، یعنی پاگل نہیں تھے، بلکہ اللہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ اور اگر یہ دیوانگی کسی کو مل جائے تو یہ عین سعادت ہے۔ حدیث میں ہے یہ لفظ، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ صاحب صوفی لوگوں نے چلا دیا، حدیث میں ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ یوں کہا جائے کہ یہ پاگل ہے، حتیٰ یقال انہ مجنون۔ اگر کوئی آدمی کسی کا نام ہر وقت لیتا رہے تو لوگ یہ کہیں گے نا پاگل ہو گیا، تو اللہ کا نام اتنا لو، اللہ کو یاد اتنا کرو کہ لوگ کہیں مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ تو بہلول کو اسی طرح لوگوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی بہلول صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟
یہ جواب دیا۔ اب اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شاید جنون کا ہی حصہ ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب ہوا؟ آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی یہ بات۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ کہاں یہ تو صحیح ہے، سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ کہنے لگے میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، تو سارا میری مرضی کے مطابق ہے۔ جب یہ نظریہ ہوگا تو پھر پریشانی رہے گی۔ ہمیں کہیں جانا تھا، ہماری فلائٹ مس ہو گئی، ٹرین چھوٹ گئی، ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بڑی ضروری میٹنگ تھی، کروڑوں کی ڈیل ہونے والی تھی، فلاں تھا، یہ تھا، ارے بھائی بڑا ضروری جلسہ۔ اب مولویوں کا قصہ یہ ہوتا ہے بڑا ضروری جلسہ تھا، یعنی ہمارے بغیر اسے وہ ہو ہی نہیں سکتا بیچارہ، بہت اہم تھا ہمارا وہاں جا۔ ہم یوں خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہماری فلائٹ چھوٹ گئی، جلسہ ناکام ہو جائے گا ان لوگوں کا، پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چاہا تھا، مجھے پہلے سے نہیں پتا تھا لیکن اب تو پتہ چل گیا، بھئی جب وہ ہو گیا، ہونے کے بعد تو پتہ چل گیا کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، تو اب تو راضی ہو جا اللہ کے بندے۔ اچھا مت راضی ہو، کیا کر لے گا؟ ایک سوال یہ ہے، اللہ کی مرضی میں ناراضی ہو تم تو کیا کر لو گے؟ واپس آ جائے گا جہاز، واپس آ جائے گی ٹرین، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دماغ کو ٹھیک رکھو اللہ کی مرضی میں۔ جب اللہ کی مرضی معلوم ہو گئی تو اس میں راضی ہو جاؤ۔ ٹرین چھوٹ گئی، ٹھیک ہے بھئی اللہ نے ایسے چاہا، ابھی یہ ٹھیک ہے، بس ہم راضی ہیں۔ کیا ہونا ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہم خدا نہیں ہیں، ہم اس کائنات کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے جیسے ہم مالک ہوں، ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق کام ہو۔ بھئی تم ہوتے کون ہو؟ اپنے گھر میں چلا لو اپنی مرضی، ساری دنیا میں کیسے چلے گی؟ اللہ نے اختیار دیا اپنے گھر کا، وہاں تو چلتی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے خان صاحب جو ہیں ان کی مونچھ نیچے ہو جاتی ہے اور دنیا میں چلانا چاہتے ہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہنے کی عادت ہو جائے تو پریشانی ختم ہے۔ تو جو کام میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے کرنے کا جو کام ہے اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے، جو اللہ کے کرنے کا کام ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے، دل کا اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، اور عام طور پر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ عام طور پر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں عام طور پر قبول کر لیتے ہیں، کبھی کبھی آخرت کے لیے مؤخر کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مسئلے حل ہوتے ہیں، دعاؤں سے حل ہوتے ہیں مسائل۔ تو جو اللہ کے کرنے کا کام ہے اس میں تو سب سے آسان راستہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ سے کہنا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمارے کرنے کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اور اپنے معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے ہمارے کرنے کا اصل کام، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی بندوں کی برائیاں دور نہیں کرتے، ورنہ ساری دنیا میں ایمان والے ہوتے، ساری دنیا میں متقی لوگ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، اللہ نے مجبور کر کے کسی کو نیک نہیں بنایا۔ یہ کام ہمارے حصے میں ڈالا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو برائیوں سے صاف کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں جو علماء نے لکھی ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، وہ فرماتے ہیں، اب عبارت بھی پڑھوں اور ترجمہ کروں یہ اس میں دیر لگے گی، تو میں صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ یہاں ان کی عبارت عربی میں لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑا حصہ، بھئی یہ گونج زیادہ ہو رہی، ایکو بند کر دیں یا کم کر دیں بہت، اس کا بڑا حصہ مدتوں سے ضائع ہو چکا ہے۔ اپنے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کئی سو سال پہلے ہمارے زمانے کا کیا حال ہے، اور بس تھوڑا سا کچھ اس کے نقوش رہ گئے ہیں، حالانکہ یہ ایک عظیم باب ہے جس سے سارا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، اور جب برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ نیک اور بد دونوں کو عام ہوتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں اگر برائی ہو رہی ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، لیکن جو نہیں کر رہے وہ دوسروں کو روکنے کی فکر بھی نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر پکڑ آتی ہے تو دونوں پر آتی ہے۔ آخرت میں معاملہ دونوں کے عمل کے مطابق ہوتا ہے، نیک آدمی کو جنت ہی ملے گی اور اس کو سزا ملے گی، دنیا کی سزا سے کوئی نہیں بچے گا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک بستی کے گناہوں کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دو، یعنی رہنے والے جو ہیں وہاں کے ان کے اوپر پلٹ دو، نیچے سے یوں کر کے الٹ دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ سے کہ یا اللہ، وہاں ایک بندہ ایسا رہتا ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، جس گناہ کی وجہ سے آپ عذاب بھیج رہے ہیں وہ گناہ اس نے کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، اس پر بھی پلٹ دو اور سب پر پلٹ دو۔ فإنہ لم یتمعر وجہہ فی ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے پر میری وجہ سے کبھی شکن نہیں آئی، وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں، اس کے اوپر اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگی، اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا رہا، اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کیا، تو اب وہ سزا کا مستحق ہے ان کے ساتھ ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم چونکہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لہٰذا ہر وقت معافی ہی ملتی رہے گی اور کبھی سزا نہیں آئے گی، ہمارے اوپر اگر سزا آ گئی تو دنیا میں ایمان کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا، مسجدوں کا کیا ہوگا، کعبے کا کیا ہوگا۔ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ہمارے اوپر موقوف نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے دین کے لیے کسی ایمان والے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی داعی کی ضرورت نہیں، کسی صوفی کی ضرورت نہیں، کسی خطیب اور مقرر کی ضرورت نہیں، یہ سب محتاج ہیں اللہ کے۔ کوئی ایمان والا یہ سمجھے کہ ہم مومن نہیں رہیں گے، ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بتا دیا گیا اگر ساری دنیا سے ایمان ختم بھی ہو جائے تو بھی اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ حدیث ہے، علماء جانتے ہیں، حضور نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکہ شیئا، اگر پہلے والے اور بعد والے تمام انسان اور جنات بھی سب مل کر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے کی طرح ہو جائیں، یعنی دنیا کا سب سے بڑا نیک آدمی جیسا ہو ویسے سب بن جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی عظمت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی اللہ کی شان کامل و مکمل ہے۔ اور نہیں، اگر فرمایا یہ سارے کے سارے مل کر کانو علی اشقا قلب رجل منکم، اور ایک جگہ ہے افجر قلب رجل منکم، تم میں سے سب سے زیادہ بدبخت یا نافرمان آدمی کی طرح بن جائے، یعنی ساری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، مثلا نافرمان ہو جائیں، تو ما نقص ذلک فی ملکہ شیئا، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اور عظمت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، ابھی تازہ نمونہ دیکھا ہے، مسجدیں موجود ہیں، ہمارا بھی ارادہ ہے مسجد میں جانے کا، اللہ نے ہمیں روک دیا جانے سے، دیکھ رہے ہیں اذانیں سن رہے ہیں اور گھر بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت ڈر لگتا تھا، یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ عامر عثمانی صاحب کا ایک شعر میں نے رسالے میں بھی لکھا، در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا نمونہ، تم کوتاہیاں کرتے ہو تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تم چاہو بھی تو مسجد میں نہ جا سکو، تم چاہو بھی تو طواف نہ کر سکو، حج نہ کر سکو، عمرہ نہ کر سکو، عبادت نہ کر سکو مسجد میں جا کر۔ ہماری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم ویسے کہ ویسے ہی ہیں۔ ابھی سن رہے تھے آپ قاری صاحب سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے ان کے اسماء حسنہ کے ذریعے، تو اللہ بالکل بے نیاز ہے۔
اللہ کا عذاب اللہ نہ کرے آتا ہے تو پھر وہ سب کو عام ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، اور یہ کہا ہے کہ کسی کو، میں خلاصہ کہہ دیتا ہوں، ترجمہ کرنے میں اور ٹائم لگ جائے گا، کوئی ٹکڑا بہت اہم ضروری لگے گا تو فرماتے ہیں کہ کسی کو نصیحت کرنے میں، برائی سے روکنے میں، اچھائی کو کہنے میں، تعلق کا، دوستی کا یا اس کی طاقت کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ڈنڈا مارنے کے لیے نہیں ہے، لٹھ چلانے کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی طاقتور آدمی کے سامنے جا کر جو ہے نہی عن المنکر شروع کر دیں، سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ طاقت استعمال کرے گا، آپ کا نقصان ہوگا، اس کے مکلف نہیں ہے۔ وہ بات آگے آئے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ کیا ہے، طریقے سے کرنا ہے، پھر اس میں کوئی لحاظ نہیں کرنا، نہ دوستی کا، نہ تعلق کا، نہ کسی کی طاقت کا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور دوسروں سے بھی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انسان کا دوست وہی ہے جو دوسرے کی آخرت بنانے کی کوشش کرے۔ ہم لوگوں کا جو حال عام طور پر بن گیا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد گناہوں میں کرتے ہیں، برائیوں میں کرتے ہیں، دنیا بنانے میں کرتے ہیں، آخرت بنانے میں نہیں کرتے۔ کتنے دوست ہیں جوان جو ایک دوسرے سے مشورہ کر کے گناہ کرتے ہیں، جو اپنے دوست سے یہ بات کرتے ہیں کہ میرا یہ پروگرام ہے اور دوست ان کی مدد کرتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ میں اور برائی میں مت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو مصیبتیں ہیں ان میں بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ آدمی گناہ میں دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آخری درجے کا بیوقوف ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ عربی میں کسی شاعر نے کہا ہے، عجبت لمبتاع الضلالۃ بالہدی وللمشتری دنیاہ بالدین اعجب، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو ہدایت کے بدلے گمراہی لیتا ہے، اور جو آدمی دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے اس پہ اس سے زیادہ تعجب ہے۔ پھر فرمایا وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ لِدُنْيَا سِوَاهُ فَهُوَ مِنْ ذَيْنِ أَخْيَبُ، ان دونوں سے زیادہ تعجب اس آدمی پر ہے جو اپنے دین کا نقصان دوسرے کی دنیا کے لیے کرتا ہے، اس پر ان دونوں سے زیادہ تعجب ہے۔ غور کریں ذرا اس بات پر، جوان سمجھیں اس کو۔ آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، تم اپنی کار سے اپنی بائک سے مجھے پہنچا دو۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ پہنچا رہا ہے، بتائے وہ اللہ کی پکڑ سے بچے گا؟ پہنچانے والا نہیں بچے گا۔ اپنے دوست کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے، اور دوست کی کیا چیز بن رہی ہے؟ آخرت بن رہی ہے یا دنیا؟ دوسرے کی دنیا، اپنی دنیا بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی دنیا کے لیے آخرت کا نقصان کرے تو وہ بھی خسارے میں ہے، وہ بھی بڑا بیوقوف ہے، لیکن اس سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے نہیں، دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ ذرا ایمانداری سے سوچ کے بتائیں، ہمارا معاشرہ سر سے پاؤں تک کیا اسی میں ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ ہم اپنے تعلق والے کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنی پارٹی کے آدمی کے لیے، اپنے گروپ والے کے لیے گناہ کرنے کو تیار ہیں، ظلم میں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے ہماری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اس کا تعلق اس مضمون سے جو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں مگر کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ دیکھا ہے کچھ لوگوں کے اندر ہمت ہوتی ہے تھوڑی سی، مگر حکمت نہیں ہوتی، سب کے سامنے نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ وہ نہی عن المنکر نہیں ہے، وہ طعنہ دینا ہے گناہ کا۔ ایک آدمی کی برائی آپ کے علم میں آ گئی تو آپ سب کے سامنے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا فلاں کام ہو رہا ہے، یہ کام کر رہے ہو آج کل،
تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ وہ رکے گا نہیں رکے گا، وہ یہ محسوس کرے گا کہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من وعد اخاہ سرا فقد نصحہ وزانہ، جس نے اپنے دوست کو چپکے سے نصیحت کی تو واقعی خیر خواہی کی اور اس کو زینت بخشی، ومن وعدہ علانیۃ فقد فضحہ وشانہ، اور جس نے اپنے دوست کو کھلم کھلا نصیحت کی اس نے اس کو رسوا کیا اور عیب دار بنا دیا۔ اب وہ برائی سے رکے گا نہیں، برائی سے رکنا اس کا بہت مشکل ہو گیا، آپ نے اس کو ضد میں مبتلا کر دیا۔ نہی عن المنکر کے سلسلے میں چند احادیث سن لیں اور پھر بات کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم۔ غور سے سنیں، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ ایمانداری سے بتائیے، دعا قبول نہ ہونے کی شکایت ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، سارے معاملات میں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور حضور بتا رہے ہیں تمہارے دعا قبول نہ ہونے میں تمہارا ہی دخل ہے، تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری دعائیں قبول کرنا بند کر دیا گیا۔ یعنی وہ وقت آ سکتا ہے اگر یہ کام چھوڑے جائیں گے۔ وہ تو اس امت پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اکثریت بھی غافل ہو جائے تو کچھ اللہ کے بندے اللہ کی توفیق کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا کام چل جاتا ہے، ورنہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سلسلے میں جب حدیثیں کھولتے ہیں ہم تو بہت زیادہ یعنی عجیب عجیب مضامین سامنے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پس منظر بیان کیا ہے بنی اسرائیل میں گناہوں کے عام ہونے کا۔ فرمایا ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، سب سے پہلے بنی اسرائیل میں جو کمی آئی، برائی پھیلنا شروع ہوئی، وہ اس طرح کان الرجل یلقى الرجل، ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے ملاقات ہوتی تھی اور وہ گناہ گار ہے دوسرا آدمی، فیقول، تو یہ اس سے کہتا تھا یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، ارے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یعنی پہلی ملاقات میں، پہلی بار میں آدمی برائی سے روکتا تھا۔ ثم یلقاہ غدا، ثم یلقاہ من الغد، اگلے دن پھر اس سے ملاقات ہوتی تھی، فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، اگلے دن کی ملاقات میں وہ جو کل والا قصہ تھا، پتہ تھا یہ گناہ گار ہے اور کل میں نے اس کو ٹوکا بھی تھا اور وہ اس گناہ سے باز نہیں آیا، اس کے باوجود یہ آدمی اس کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، بیٹھتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلی ملاقات میں روکتا تھا، دوسری ملاقات میں اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے دوستی ختم نہیں کرتا تھا۔ فلما فعلوا ذلك ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دیا، یعنی مہر لگا دی۔ ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، بنی اسرائیل کے ناشکر لوگوں کو، کفر کرنے والے لوگوں کو لعنت کی گئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ تمہیں امر بالمعروف ضرور کرنا ہے، نہی عن المنکر ضرور کرنا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، اس کو حق پر مجبور کرنا ہے اور حق پر لا کر ہی اس کو چھوڑنا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو، جیسے لوگ راستے میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، کسی کام کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے راستے میں، وہاں ہم بیٹھ کر بات چیت بھی کر لیتے ہیں، جیسے راستے کے کنارے پر کوئی چبوترا ہے، کوئی اور جگہ ہے جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو جب حضور صحابہ نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ جب تم ایسی جگہ جاؤ تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں ہمارے جوان، اور جوان کا لفظ بول کے تو ہم بڈھے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ورنہ گناہوں کے سلسلے میں ہم سب جوان ہیں۔ جو الفاظ آگے آ رہے ہیں ان پہ غور کر لیں۔ راستے کا حق کیا ہے؟ ہمارے لوگ ہم سبھی غور کریں کہ راستے میں کھڑے ہو کے ہم کیا کرتے ہیں اور حضور کیا بتا رہے ہیں۔ حق کیا ہے؟ غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا۔ سبحان اللہ، ہم تو جاتے ہی نگاہ اوپر رکھنے کے لیے۔ جی بہت سے جوان کہتے ہیں آ کر کہ ہمارا حال یہ تھا، تبدیلی کے بعد کرتے ہیں وہ بات، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ ہم بازار جاتے تھے اسی کام کے لیے کہ عورتوں کو دیکھیں گے۔ تو جوان لوگ، پھر وہی جوان آتا ہے بدنام جوانی ہے، چلو اللہ حفاظت فرمائے، کھڑے ہوتے ہیں جا کر کاہے کے لیے؟ اور شاعر لوگ تو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں جب بازار میں فلاں جگہ نکل جاتے تھے خوبصورت عورتوں کو دیکھنے کے لیے تاکہ غزل کے مضامین کی آمد ہو، اچھے اچھے اشعار کہے جائیں۔ وہ بے تکلف اس کو بیان کرتے ہیں، ان کو اتنی بھی شرم و غیرت نہیں ہوتی کہ گناہ کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ حضور فرماتے ہیں کہ غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا، اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ بہت سارے لوگ آج کل جو دینی مزاج کے ہیں اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی یہ شکایت ہے کہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ان سے صفائی کے ساتھ یہ عرض ہے کہ اللہ میاں نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو، اللہ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھو۔ نگاہ نیچی رکھنے کے حکم پر عمل کرو، پھر بتانا کہ نظر پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی۔ بتائیے کیا ہوگا پھر؟ خواہ پریشان ہیں لوگ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں تو نگاہ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ بے پردگی عام ہو گئی، مردوں کے مزے آ گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئی۔ یہی تو ہو نا الزام عورتوں پہ، کہ عورتیں بے پردہ ہیں۔ جہاں کہیں بھی جائیے بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں۔ ہمارے حضرت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب ساری جگہ ہم احتیاط کر لیں، لیکن ایئرپورٹ پہ کیا کریں، پلین میں کیا کریں؟ وہاں ہر قدم پر عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ میک اپ کیے ہوئے خوبصورت جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ تو رکھی ہی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر۔ ان سے ہی بورڈنگ پاس لینا ہے، ان سے ہی معلومات حاصل کرنی ہے، ان سے ہی سیکورٹی چیک ہو رہی ہے یا اور کام ہو رہے ہیں، ان سے ہی چائے لے رہے ہیں، سب کچھ انہی سے واسطہ پڑتا ہے۔ پھر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بات کرنا مجبوری ہے، دیکھنا مجبوری نہیں ہے۔ تو پھر تجربہ کیا گیا اس کا، لوگوں نے تجربہ کیا تو بہت آسان ہے۔ آج تک کسی نے شکایت نہیں کی کہ مولوی صاحب میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اسے دیکھنے والے بہت ہیں، وہ آپ کے دیکھنے کے انتظار میں نہیں کھڑی ہے۔ آپ اپنی حفاظت کر لیں۔ شیطان کی چالیں بہت باریک ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی جا رہی ہو، آپ کے دل میں ہمدردی ڈالے گا کہ راستہ اندھیرا ہے اور اکیلی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے نہیں ہیں یہ جان کے رکھیں بس۔ وہ اپنی خود ذمہ دار ہے، آپ کی ذمہ داری پہ وہ گھر سے نہیں نکلی ہے۔ آپ کے دل میں جو ہمدردی آ رہی ہے وہ جھوٹی ہمدردی ہے، وہ شیطان ڈال رہا ہے مائل کرنے کے لیے اس کی طرف۔ شیطان کی چالیں بہت باریک ہوتی ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑا مشکل ہو گیا ہے نظر کی حفاظت کرنا۔ اللہ میاں نے تو یہ کہا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو۔ نگاہ نیچی رکھنے کے بعد کوئی نظر آئے تو ہم سے شکایت کرو۔ کوئی بھی آ کے آپ کے نگاہ کے نیچے یوں اپنا چہرہ دکھائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سوچیں ذرا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ معاشرے کی مصیبت ہے جس میں دیندار لوگ پریشان ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ بچا نہیں جاتا، بات یہ ہے کہ بچنا چاہتے نہیں ہیں، بچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ اگر ہوگا نگاہ نیچی ہوگی۔ اللہ نے بس یہ فرمایا نگاہ نیچی رکھو۔
اور حضرت نے اس میں نقطہ ایک بیان کیا دوسری آیت کے ساتھ ملا کر، جو شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کرنے کے بعد اللہ نے اسے مردود جب کر دیا تو اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان لوگوں کے پاس سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا۔ تو چاروں طرف سے شیطان کے آنے کا خطرہ ہے ہر گناہ میں۔ اب یہ نگاہ والا مسئلہ ہے، اس میں بھی چاروں طرف سے گناہ کا خطرہ ہے، سامنے دیکھو گے یا دائیں دیکھو گے یا بائیں دیکھو گے یا پیچھے دیکھو گے، چاروں طرف اجنبی نگاہ جو ہے غلط ہو سکتی ہے۔ اب دو ہی جگہ بچی، اوپر دیکھ کے چلو تو ٹھوکر لگے گی، اب کیا بچا؟ نیچے دیکھ کر چلنا۔ تو یہاں دو راستے ہیں جہاں سے شیطان نہیں آ پائے گا، نہ اوپر سے آ پائے گا نہ نیچے سے آ پائے گا، اپنے آپ کو بچا۔ اب ہم سامنے دیکھ کر چلتے ہیں تو ہم نے تو شیطان کو خود دعوت دے رکھی ہے۔ خیر، بچنے کا ہم ارادہ کریں تو حضور نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا، وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے تکلیف کو روکنا، یعنی اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو احادیث چاہے جتنی اس موضوع پر آپ پڑھ لیں، حیرت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کتنی زیادہ امت کی فکر تھی، اور آپ کتنا زیادہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے میں یہ مزاج عام ہو جائے کہ وہ خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس موضوع پر تو چاہے جتنی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کے ایک اور جز پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے جس طرح عام مسلمانوں کو گناہ سے بچانا اور اچھائی کا حکم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے جہاں تک ممکن ہو۔ یہ پہلے ذہن میں رکھیں، میں نے کہہ دیا یہ لٹ مارنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جا کر یہ کام کریں، جہاں ممکن ہو مناسب ہو حالات، لیکن طریقہ شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ تنہائی میں کہیں۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر ماحول ہوتا ہے مسجد میں ایک دوسرے کو ٹوکتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں بھی ٹوکنا ہے تو تنہائی میں، چپکے سے، آہستگی سے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک حصہ ہے جس پر میں ذرا گفتگو کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، اور وہ ہے اپنی اولاد کو برائیوں سے روکنا، یعنی اولاد کی تربیت۔ اس کے سلسلے میں بھی ہمارے مسلمان بھائی بہت پریشان ہیں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ تربیت کی فکر وقت گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ عقل کی بات سوچیں، عقل کی بات کیا ہے کہ جب کسی چیز کو صحیح رکھنا اور صحیح بنانا ممکن ہو اس وقت فکر ہونی چاہیے نا۔ یعنی اس کی بہت آسان مثال ہے کمہار کا برتن۔ کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے، اب اس کو مثلا ایک پیالہ بنانا ہے، وہ پیالہ جب مٹی نرم ہے تو جس طرح چاہے وہ بنا سکتا ہے، مگر بنانے کے وقت میں وہ فکر نہ کرے اس کے صحیح کرنے کی، پیالہ ٹیڑھا ہو گیا، کوئی توجہ نہیں دی، اب وہ سوکھ گیا، پھر اس کو آگ میں پکا لیا گیا، چاہے سوکھ ہی گیا ہو یا آگ میں پکا، دونوں صورتوں میں اب اگر اس کے کی ٹیڑھ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ یا تو ٹوٹے گا یا ٹیڑھا ہی رہے گا، دو ہی صورتیں ہیں۔ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ بنانے کے وقت میں فکر نہیں کر رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت 15 اور 17 سال کی عمر میں نہیں ہوا کرتی، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، چونکہ یہ بہت ضرورت کا مسئلہ ہے۔ شروع سے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی پڑتی ہے، اور ہم سے تو کچھ آتا واتا نہیں ہے۔ ایک چیز کا ہم نے تجربہ کیا، اپنے احباب کو بتایا، ان سے بھی تجربہ سنا، وہ یہ ہے کہ تربیت کو آسان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ شروع سے اپنے بچے کو اس بات کا عادی بنائیں
کہ وہ گھر کے دروازے سے باہر آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکلے. بس یہ طے کر لیں. یہ شروع سے ہوگا, بڑے ہونے کے بعد نہیں ہوگا. بچپن سے اس کا یہ مزاج ہو کہ وہ جب گھر سے نکلے, آپ موجود ہیں تو آپ سے پوچھے, آپ نہیں موجود ہیں اپنی ماں سے پوچھے, ماں باپ میں سے کسی سے پوچھ کر جائے, بتا کر جائے میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں اور اتنی دیر کے لیے جا رہا ہوں. ابھی پرسوں کی بات ہے, اس طرح کی باتیں میں جہاں بھی جاؤں کوشش کرتا ہوں کہ کرتا رہوں. تو ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, مجمع میں نے پوچھا لوگوں سے کہ احساس دلانے کے لیے میں ایک سوال کر رہا ہوں تاکہ ذرا وہ پیدا ہو, چونکہ کوئی تقریر وقریر تو ہونی نہیں نہ آتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہو جائیں کہ ہم بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں. میں نے لوگوں سے کہا کہ ایک سوال ہے, آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس سے الگ ہوں, اکثر لوگوں کا حال یہ ہوگا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کے بچے اس وقت کہاں ہیں, آپ کے بیٹے کہاں ہیں اس وقت؟ میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات, جو ماحول ہے وہ کیا ہے. جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ بیٹا کہاں ہے اس وقت. بس یہی خرابی کی جڑ ہے کہ باپ کو پتہ ہی نہیں بیٹا کہاں ہے. یہ کام بچپن سے ہوگا, بچپن سے عادت ڈالنا بہت آسان ہوگا. بس وہ سمجھے گا یہی طریقہ ہوتا ہے. جب آپ اس کو یہی بتائیں گے تو یہی سمجھے گا وہ کہ یہی طریقہ ہے کہ گھر سے نکلنا ہے تو ماں باپ سے پوچھ کے نکلنا ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچوں کو تو کیا عادت ڈالیں, ہمیں خود بھی عادت نہیں ہے. اکثر لوگ وہ ہیں جو گھر میں بتا کے نہیں نکلتے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں. بتائیے صحیح ہے نا یہ بات؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ذمہ داری ہے گھر والوں کی اور کیا ذمہ داری ہے آپ کی. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے, میں ایک اور جگہ تھا, 2-3 جگہ جانا ہوا اتفاق سے. تو ایک میرے تعلق والے ہیں, فاضل ہیں ہمارے, اور اپنے جتنے بھی فضلاء ہوتے ہیں ان سے تعلق بے تکلفی کا ہوتا ہے, اور ان سے تو زیادہ ہے. گھر میں کچھ معاملات ہیں شوہر بیوی میں. تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے گھر کے معاملات کی خرابی میری سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ تمہاری بیوی کے بارے میں تم بتاتے ہو کہ وہ غلط مزاج کی بھی نہیں ہے, بہت صحیح ہے اس کا, یعنی مطلب اس کی سوچ یا اس میں کوئی آوارگی یا کچھ بھی نہیں تم کہتے ہو, بالکل پاک دامن ہے, اس کا دھیان ہی نہیں جاتا کسی دوسرے کی طرف. پھر تعلقات کیوں خراب ہیں؟ تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا میرا خیال ہے کہ تم ساتھ نہیں رہتے اس وجہ سے شاید ہے ایسا. تو اس نے کہا کہ نہیں, ساتھ بھی رکھ کے دیکھ لیا میں نے. تو مجھے یاد آیا کہ ہاں ایک زمانے میں انہوں نے ساتھ رکھا تھا, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ میں ایک جگہ گیا دوسرے صوبے میں, تو ان کے بھی وہاں تعلقات تھے, وہ بھی پہنچ گئے وہاں میرے بیان کی وجہ سے, کافی دور, کم سے کم 600-700-800 کلومیٹر دور. اور وہاں جا کر ایک دن گزرنے کے بعد اپنی اہلیہ کو فون کر کے بتایا کہ میں اجین آیا ہوا ہوں, مدھیہ پردیش. تو مجھے یاد آیا, میں نے کہا اللہ کے بندے, تم نے رکھا تھا ساتھ میں تو اس طرح رکھا تھا کہ گھر سے جانے کے 2 دن بعد فون کیا تھا کہ میں فلاں جگہ آیا ہوں. اس کو رکھنا کہتے ہیں, بالکل غلط بات ہے. پھر اس پہ کیا ذمہ داری ہے؟ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں پتہ ہو کہ آپ کہاں گئے ہیں اور کس کام کے لیے گئے ہیں, اور ایک اندازہ ہو کہ کتنی دیر میں واپس آئیں گے. اپنے اوپر بیوی کو نگراں بھی تو بنا کے رکھنا چاہیے, مگر آزاد رکھنے کی کوشش ہوتی ہے نا اپنے آپ کو. شوہر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی آزاد رہیں, بیوی ضرور پابند رہے, سب یہ چاہتے ہیں. بیوی تو بالکل پاک دامن رہے, اس کی نگاہ تو کسی کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھے, اور ہم جو چاہے کرتے رہیں, ہمارے اوپر پردہ پڑا رہے. معاف کیجیے گا زیادہ گستاخی کر دی ہو تو, لیکن جو معاشرے میں بات ہو رہی ہے, جو کام ہو رہا ہے وہ یہی ہے. ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو بات تو اصل بچوں کی تربیت کی ہو رہی تھی. بچوں کی, جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ابھی اس بات کو پکڑ لیں کہ بچوں کو عادی بنا دیں اس بات کا کہ گھر سے باہر بغیر بتائے نہیں نکلنا ہے. کھیلنے کے لیے بھی جانا ہے تب بھی بتا کر جائیں, سامنے جا رہا ہوں پارک میں اور اتنی دیر میں آ رہا ہوں, اور اتنی دیر میں نہ آئے تو آپ پوچھیں کہاں تھا, کیوں دیر لگی. صرف کھیلنے ہی میں نہیں, اگر مسجد گیا تھا اور دیر لگ گئی تب بھی پوچھیں آپ کیوں دیر لگی. یہ پکی بات ہے, یہ ضروری ہے. اچھا, جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی بگاڑ آ گیا ہے, اب ان کی تربیت کرنا ٹیڑھے کھیر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب کھیر ٹیڑھی ہو جائے
تو پھر وہ نرمی سے ہی سیدھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بڑے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سختی بالکل نہ کریں، توبہ کر لیں سختی سے، نہ ڈانٹنا ہے، نہ غصہ کرنا ہے، نہ گھر سے نکالنے کی دھمکی دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی جو بھی غلطی ہے بڑی سے بڑی، اس میں کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی ہے اپنی، تو اسی کو خیال کر کے، اسی کو سوچ کے نرمی لے آئیں اپنی طبیعت میں، اور بڑے بچے کی تربیت نرمی سے کریں، آہستہ۔ وہ بھی انسان ہے اور وہ باپ سے محبت بھی کرتا ہے، اور باپ کا کچھ نہ کچھ دباؤ بھی اس کے ذہن پر ہوتا ہے، اسی لیے وہ آپ سے چھپ کر جاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھئی، باپ کا دباؤ بھی تو ہے اس کے دماغ پر، تو باپ کے علم میں نہیں لانا چاہتا وہ اپنے کام کو، تو آپ جو ہیں اس کے اس مزاج سے فائدہ اٹھائیں اور نرمی کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کام کو کریں ذمہ داری سمجھ کر کریں، ڈیوٹی سمجھ کر کریں، چونکہ اس زمانے میں بہت سارے فساد اسی راستے سے آ رہے ہیں، اور گھروں کے اندر پریشانیاں کھڑی ہیں، مسائل کھڑے ہیں، بعض دفعہ بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں لوگ، اور نکاح کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں، چونکہ وہ آوارہ ہو چکے ہوتے ہیں پہلے، تو پھر گھروں کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سوچنے کی اصل ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ مسلمانوں کا معاشرہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے والا معاشرہ ہو، اس معاشرے میں گناہ اجنبی ہونے چاہیے اور نیکیاں جانی پہچانی ہونی چاہیے۔ اب اس کا الٹا ہو رہا ہے، ہمیں اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، اگر ہم لوگ اپنے معاملات کو اس انداز سے ٹھیک کرنے کی فکر کریں گے تو یقیناً تبدیلی آئے گی، اور جب ہم بدلیں گے تو حالات بھی بدلیں گے۔ مگر ہمارا جو اصل مرض ہے، ایک بات اور کہہ دوں، گستاخی مزید کر لوں، کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مسئلہ تو نمبر 2 پر آئے گا۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا کام آتا ہے، ہمیں اپنے ٹھیک کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنی خرابیوں کا اور بیماریوں کا احساس نہیں ہے۔ یہ بات بار بار سمجھنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں ختم اس پر اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے کہ ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ اپنی بیماریوں کا احساس نہ ہونا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، شیطان انسان کو خود اس کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ حسن ظن میں مبتلا کرتا ہے۔ صورتحال یہ ہے، اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہے، دوسروں کے عیبوں کی فکر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی جگہ وہ ہے، لیکن دوسرے کے عیب جان کر پھیلانے کی فکر ہے، بے عزت کرنے کی فکر ہے، اس کی غیبت کرنے کی فکر ہے، اس کو معاشرے میں رسوا کرنے کی فکر ہے۔ یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ دوسروں کے عیبوں کا باقاعدہ کوشش کر کے پتہ لگاتے ہیں لوگ۔ کتنی خطرناک بات ہے، یعنی اپنے گناہوں میں ایک بڑے گناہ کا اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ اس نے تو کوئی غلطی کی، وہ اس کا گناہ تھا، آپ اس کی ٹوہ میں لگ گئے، آپ کا گناہ ہو گیا، تو اس کا گناہ آپ کے لیے ایک اور گناہ کا سبب بن گیا۔ آپ اس کی غیبت میں لگ گئے، یہ ایک اور گناہ ہو گیا، اس کا گناہ آپ کے گناہ میں اضافے کا سبب بن گیا۔ مزاج یہ بنا لیں کہ اپنی بیماریوں پر نظر رکھنی ہے۔ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا گھر بھی بن رہا ہے اور پڑوسی کا گھر بھی بن رہا ہے تو کون بے وقوف ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کے پڑوسی کے گھر کی نگرانی کرے، تعمیر کی؟ مستری کام کر رہے ہیں، معمار کام کر رہے ہیں، اور آپ پڑوسی کے گھر پہ جا کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ادھر اینٹ صحیح کرو، اور ادھر مسالہ صحیح لگاؤ، اور ادھر یہ غلط ہو گیا اور یہ ٹھیک کرو، یہاں سریا کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ آپ وہاں کی نگرانی کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کوئی کرتا ہے دنیا میں؟ مگر نیکی اور برائی کے مسئلے میں ہم سب یہی کر رہے ہیں، اپنے آپ برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن دوسرے کی فکر میں پڑے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اپنی بیماریوں کا احساس نہیں ہے، اور جس مریض کو بیماری کا احساس نہ ہو وہ علاج نہیں کرتا۔ بار بار کہی گئی یہ بات، شوگر ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو، پتہ نہیں ہوتا، علاج بھی نہیں کرتے، جب پتہ چلتا ہے تو پتہ چلا 500 ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ گڑبڑ ہو گئی تو پتہ چلا۔ تو وقت پر اگر احساس نہ ہو بیماری کا تو علاج نہیں ہوتا۔ اپنا مزاج بدلیں۔ ہم سب ایک بات طے کر لیں
کہ دوسروں کا کوئی عیب ہمارے علم میں آئے گا تو ہم اس کو اپنے تک رکھیں گے، زبان تک نہیں لائیں گے۔ آسان نہیں ہے، ذرا سوچ کے کہیے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ روز کا معمول چھوڑنا پڑے گا، یہ کام تو روز کریں ہم۔ دوسروں کی برائیوں کو زبان پر لانے کا کام روزانہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری مجلس میں یہی طے کر کے اٹھ جائیں اور اس پہ عمل کر لیں تو ہماری شاید مغفرت کے لیے اللہ یہاں اسی کو قبول کر لیں۔ تو کر لیں ارادہ، ایسا کر لیں، ارادہ کر لیں۔ اچھا یہ ہوگا کیسے؟ میں نے یہ بھی سنا دیا، بہت سے آبا چند لوگ بیٹھے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ زبان کے بارے میں بہت زیادہ وہ کرتے، میری زبان بہت چلتی ہے زبان کے بارے میں، یعنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کے بارے میں اور غلط استعمال سے روکنے کے بارے میں بہت اس کے نقصان کو معاشرے کے اندر محسوس کرتا ہوں تو کہتا رہتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے کہ زبان کی اور چیزوں کی احتیاط کر لیں لیکن غیبت نہیں چھوٹتی، تو کیسے چھوڑیں؟ میں نے کہا بولنا بند کر دو۔ اب وہ تعجب سے دیکھا انہوں نے، کہنے لگے کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا مجھے یہی کہلوانا تھا، تمہیں یہی کہو گے، ظاہر فطری جواب ہے۔ انہوں نے کہا بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا یہی تھا، جب کام نہ چلے تب بولو، سمجھ میں؟ بس بولنے پر پابندی۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، پیروں کا استعمال بے ضرورت نہیں کرتے۔ کہیں کام ہو تبھی تو جاتے ہیں، بغیر کام کے پیروں کا استعمال نہیں کرتے، بغیر کام کے ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتے، بغیر ضرورت کے اور اعضاء ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے، مگر زبان کے بارے میں شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر وقت ایکٹیو رکھنا ضروری ہے، اس کو اگر اس کو روک دیا تو شاید یہ کہیں جام نہ ہو جائے، ایسا سمجھتے ہیں کچھ لوگ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ زبان کا جتنا زیادہ بے ضرورت استعمال ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کا نقصان ہوگا۔ میرا کہنا یہی ہے اپنے ساتھیوں سے، خاص طور سے جن کا مجھ سے تعلق ہے، میں ان سے کہتا ہوں بولنا بند کر دو۔ بند کرنے کا مطلب ہے کہ جہاں ضروری ہو صرف وہیں بولو، تو غیبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ غیبت کبھی بھی ضروری نہیں ہو سکتی۔ جو کام حرام ہے وہ ضروری کیسے ہو جائے گا؟ حرام کام تو کبھی ضروری نہیں ہوگا۔ بس یہ چند منتشر باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کی برکت سے کہلوا دی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برائیوں کا احساس بھی نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی فکر بھی، اور دوسروں کے سلسلے میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک واقعہ یاد آیا امر بالمعروف کا، وہ آپ نے سب نے سنا بھی ہوگا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک صاحب کو دیکھا انہوں نے، ایک بوڑھے آدمی، شاید وہ نئے مسلمان تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے وضو کیا تو ان کا وضو سنت کے مطابق نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ ان دونوں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، ہم لوگ چھوٹے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ کو وضو کر کے دکھائیں، آپ ذرا دھیان سے دیکھیے گا ہمارے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ ان کے سامنے جب وضو کیا تو وہ سمجھ گئے، وہ بڑے عمر کے آدمی تھے، وہ رونے لگے اور کہا بیٹے تم سے کہاں غلطی ہوگی، غلطی تو مجھ سے ہو رہی تھی، تم نے بڑے خوبصورت طریقے سے مجھے سکھا دیا۔ یہ ہوتا ہے دوسرے کو اچھائی کا حکم کرنے کا طریقہ۔ برائی سے روکنے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ آدمی مجھ سے زیادہ برا ہے۔ ارے بھائی اس کا ایک عیب میرے علم میں آیا ہے، میرے تو اپنے 100 عیب میرے علم میں پہلے سے ہیں، تو اگر میں اس کو برائی سے روک رہا ہوں تو واللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہوں، بلکہ میرے بھائی کو ایک بیماری ہوئی تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ میں اس سے افضل سمجھا جاؤں۔ اس نیت سے کریں گے تو آپ سوچیں برائیاں کتنی ختم ہوں گی معاشرے سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ ہاں نہیں ابھی کرتے ہیں۔
وہ ایک تو ہم لوگ جب گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھ کے دعا کرتے ہیں، حضرت کا ہمارے معمول ہے. اور مولانا نے بتایا کہ کچھ حضرات کا بیعت کا ارادہ ہے. بیعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اسی میں توبہ کے کلمات جو ہم پڑھیں گے، جن حضرات کا ارادہ ہو وہ بیعت کی نیت کر کے پڑھ لیں تو وہ بیعت ہو جائیں گے. بیعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کپڑا پکڑایا جائے اور تبھی بیعت کیا جائے، بلکہ نیت اصل ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں بنانا ہے، پارٹی نہیں بنانی ہے، بلکہ وہی قصہ ہے کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. بیعت ہونے سے کوئی نئی ذمہ داری نہیں آتی. بعض لوگ یہ سوچ کے گھبراتے ہیں کہ پابندیاں ہو جائیں گی. ہم نے کہا بالکل بے فکر رہیں، اللہ میاں نے جو پابندیاں پہلے سے لگا رکھی ہیں ان کے علاوہ ایک بھی پابندی کا اضافہ نہیں ہوگا. شریعت پہ چلنے کا تو حکم ہے بھائی، شریعت پہ چلنے کی پابندی تو پہلے سے ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ توبہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اللہ سے عہد کر لیتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے، شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے اور یہ تجربے سے ثابت ہے. اس نیت سے ہمیں بیعت کے کلمات پڑھنے ہیں. تو جو حضرات یہ نیت رکھتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر کے کلمات کو پڑھ لیں میرے ساتھ میں، اور سب لوگ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. میں بھی توبہ کی نیت سے پڑھتا ہوں. اور سچی بات ہے، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ مجھ پہ تو فٹ نہیں ہے لیکن اتنی بات سچی ہے کہ پہلے ہی سے ایک نیت کیے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ شاید یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم توبہ کریں گے تو یہ قبول ہو جائے، وہاں والوں کے ساتھ کریں گے شاید وہ قبول ہو جائے. دنیا میں گھومتے پھریں اور توبہ کرتے پھریں، ہو سکتا ہے زمین کے بہت سارے ٹکڑے ہماری توبہ کے گواہ بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی پر معاف فرما لیں اور قبول فرما لیں. یہ ہماری نیت ہے. آپ بھی اسی نیت سے کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہے وہ چند کام شروع کر دیں، وہ معمولات ہیں ان کو سمجھ لیں جلدی سے. استغفار کی تسبیح صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ سے توبہ کی نیت سے میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. تو مغفرت چاہنے کا مطلب ہے میں گناہ چھوڑتا ہوں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور آگے میں گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں. دوسرے درود شریف کی تسبیح صبح شام پڑھیں، کوئی سا بھی جو آسان لگے پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ہمارے یہاں معمول ہے. تیسرے قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں، جتنی ہو سکے پابندی سے کریں. اللہ کا کلام جو ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے اور اس کی نورانیت، اس کے اثرات سب سے فائق ہیں. پڑھنے کی یہ تین چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ پڑھنے کا پہلے سے معمول ہو جو حدیثوں میں چیزیں آئی ہیں تو ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان تین چیزوں کی پابندی کریں. اور دو کام اور ہیں. ایک تو یہ کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنے کی عادت ڈالیں، یعنی قصداً بیٹھنا نہیں ہے اس کام کے لیے. اپنے سارے کام دنیا کے کرتے رہیں، مسجد کے کام کریں، بازار کے کریں، گھر کے کریں، دکان مکان ملازمت پڑھانا لکھانا جو کچھ جس کا کام ہے اپنا سب کام کرتے رہیں، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ میں جہاں بھی ہوں، میں جو بھی کروں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس بات کو یاد رکھنے کی عادت ڈالنی ہے. پتہ تو ہے، یقین تو پہلے سے ہے، لیکن یاد نہیں رہتا. اسی لیے سب کچھ ہوتا ہے. جس وقت یاد رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت تو گناہ نہیں ہوگا. گناہ ہوتا ہی غفلت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت ہوتی ہے تو گناہ ہوتا ہے.
تو یہ مزاج بنائیے، بار بار بھول ہوگی بار بار یاد کریں، بار بار بھول ہو بار بار یاد کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی، اور جب عادت پکی ہو جائے گی پھر اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے گی، اور پھر ارادہ نہیں کرنا پڑے گا اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہی دل سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرنا ہے۔ ہمارے اس سلسلے میں ذکر مراقبے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے اور سوچیں کہ دل پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، یعنی دل سے کہنا ہے اللہ اللہ، زبان سے نہیں کہنا ہے۔ فی الحال خاموش بیٹھ کر سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ شروع ہی سے طبیعت میں اطمینان آئے گا، اور اگر واقعی دھیان کر کے بیٹھیں گے گناہوں سے بچنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ اس وقت سب سے مشکل کام ہے گناہوں سے بچنا، اس وقت جب عادت ہو جائے گی تو سب سے آسان کام ہو جائے گا گناہ سے بچنا۔ یہ علاج ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو ہمارا سب کچھ معلوم ہے، ہمارے گناہوں کی آپ کو پوری طرح خبر ہے۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں سے واقف بھی ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر 100ویں حصے کی بھی سزا ملنے لگے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کو برداشت کرنا۔ اے اللہ، گناہ بہت ہو گئے ہیں، مگر اے رب، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے خود کہا ہے، آپ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے۔ اے اللہ، جو بندے آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں ان کو آپ معاف کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم جیسے کیسے بھی ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ہم سب توبہ کر رہے ہیں۔ دل سے سوچیں، انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، جو اب تک ہوئے ہیں ان کو اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب مل کر توبہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، امید ہے ہمیں کہ آپ کے کچھ مقبول بندے بھی اس مجمع میں ہوں گے۔ اے اللہ، ان کے ساتھ میں ہم گناہ گاروں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، ان کی برکت سے ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم نے بہت مرتبہ توبہ کی ہے مگر ہر مرتبہ ٹوٹ گئی ہے۔ اے اللہ، آج کی توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، کتنا باقی ہے کچھ خبر نہیں ہے۔ اب تک کی زندگی گناہوں کے ساتھ گزری ہے۔ اے اللہ، بقیہ زندگی گناہوں سے خالی گزروا دیجئے، تقوی کی زندگی گزروا دیجئے۔ اے اللہ، اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے مگر گناہوں سے بچانا آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اے اللہ، رحم فرما دیجئے۔
اے اللہ ہم تو آپ سے دنیاوی ضرورتیں مانگتے ہیں تو آپ وہ بھی پوری کرتے ہیں، اے اللہ یہ تو دینی ضرورت ہے ہماری، اے اللہ ہم امید کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کرم فرمائیں گے اور آج کے بعد ہماری زندگی سے گناہوں کو نکال دیں گے، آج ہمیں تقوی کی دولت سے نواز ہی دیں گے۔ اے اللہ جو بندے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، یہ ہم نے سنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی وہ زندگی عطا فرما دیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں خلوت کا تقوی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں اور ہمارے متعلقین میں اور مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وبا کو دور فرما دیجئے، وبا کی بیماری میں یا اور چیزوں سے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفا کامل دے دیجئے، اور جو محفوظ ہیں اللہ ان کو بچائے رکھیے، اور اپنے غضب کی نظر ہٹا لیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ جو روزگار سے پریشان ہیں ان کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں بے سکون ہیں ان کو اللہ ان بچیوں کو سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی ہماری اولادوں کے سلسلے میں کچھ اچھی تمنائیں ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری تمنائیں اللہ پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے کام بنا دیجئے، اے اللہ کام بگڑنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کے جو کام اس وبا کی وجہ سے رک گئے اللہ ان سب کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ جاری فرما دیجئے۔ حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کو بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کو اور تمام مساجد کو، دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو، خانقاہوں کو، شریعت و سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کو اور دین کے ہر صحیح کام کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں، اے اللہ کسی کے کام رکے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے کوئی اور ضرورت ہے، اے اللہ سب کی رکاوٹیں دور فرما دیجئے، سب کے کام آسان فرما دیجئے۔ اولادوں کی تربیت کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں، جن کے بچے نافرمان ہو گئے اے اللہ ان بچوں کو نیکوکار بنا دیجئے، ان کی تربیت کا مسئلہ آسان فرما دیجئے۔ ہم سب کے لیے ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ جو ہمیں ہمارے ان عزیزوں نے جمع کیا ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ آپ بالکل بے نیاز ہیں، ہم سراپا حاجت ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کی فہرست بہت لمبی ہے مگر ہمارے پاس مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہمارا منہ بھی مانگنے کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں اے اللہ آپ کی رحمت ہمت دلاتی ہے کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ بس درخواست یہ ہے کہ آپ تو ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، دلوں تک کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں، ہماری حاجتیں، ہماری تمنائیں اے اللہ پوری فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے در سے اگر ہم محروم کر دیے جائیں تو دنیا والے تو ہماری بات سننے والے بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم وہ بات کہتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کہی ہے کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ آپ تو سب کے خدا ہیں، آپ سب کے مالک ہیں، اور ہم گناہگار آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ کے پیغمبر کو اپنا محبوب مانتے ہیں۔ اے اللہ ہم اسی عقیدے پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اس پوری امت کو اس کی عزت رفتہ واپس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے۔
رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے محفوظ رکھیے، اے اللہ اچھے کاموں کے بعد برے کاموں میں لگنے سے محفوظ رکھیے، اے اللہ کام بننے کے بعد کام بگڑنے سے محفوظ رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اے اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، اے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اہل و عیال اور پوری امت کے لیے بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور حضرت کی اقوال و نصیحت سے فائدہ اٹھایا۔ تمام علماء ائمہ حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے تمام حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں، اور علماء حضرات رک جائیں حضرت کے ساتھ خصوصی مجلس ہوگی علماء حضرات کی، اس لیے فی الوقت علماء حضرات کھانے کے لیے تشریف لے چلیں، اور جو اور باقی حضرات ہیں حضرت سے مصافحہ کر کے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف سے لائن سے آئے، زحمت اور تکلیف نہ دیں۔